گانے بجانے کے اثرات کے اوپر بھی ایک غور کر لیجئے. ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو آج کچھ اس میں موسیقی کے بارے میں بات ہوگی اور اگلی 2-3 مجالس میں اسی موضوع کو لے کے چلیں گے کہ اور کون کون سے عوامل ہیں جو ہمیں زنا کے قریب کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہمارے گرد و پیش میں بہت بہترین انداز سے موجود ہیں. ابتدا میں فرنگی ماحول میں گانے بجانے کو تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کام کاج سے تھکے ہوئے لوگ یا ازدواجی زندگی سے پریشان حال لوگ جب رات کو گھر آتے تھے تو میوزک لگا لیتے تھے، تو ان کے وقتی طور پر ریفریشمنٹ مل جاتی تھی. اور واقعتاً میوزک کو سننے سے، موسیقی کو سننے سے وقتی طور پر انسان تازگی محسوس کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل کے اندر انسان اپنی یکسانیت کو چھوڑ کے جب کہیں اور انوالو ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں فریش ہو گیا. وہ موسیقی کا اثر ایک یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے وہ یکسانیت سے نکال دیتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں فریش ہو گیا، حالانکہ جیسے ہی واپس اپنے ماحول میں آتا ہے تو پہلے سے زیادہ ڈپریسو ہوتا ہے. اس کے بعد سرمایہ کاروں نے موسیقی کو اپنے مذموم اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. مثلا کسی گلوکار یا گلوکارہ کا گانا عوام میں مشغول ہوا، اب اس گانے کے ساتھ اس فاحشہ عورت کو پیپسی کا ٹین پکڑا دیا یا اپنی کوئی چیز ڈریس کی پہنا دی یا کوئی اور چیز پکڑا دی کہ لوگ جب اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو ان کی پروڈکٹ سیل ہوگی. پھر واقعتاً ایسا ہوا، لوگوں نے وہ چیزیں زیادہ لینی شروع کر دیں. تو لہذا سرمایہ کار اپنے لباس بنواتے اپنی فیکٹریوں میں اور پھر ان عورتوں مردوں کو پہناتے، اس پہ تشہیر کرتے، پھر ان کا وہ لباس فیکٹریوں میں زیادہ آرڈر آتے تو وہ پیسہ کماتے. اور یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے یا کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اس کی مانند بننا چاہتا ہے. اب گلوکار حضرات ایک ایک دستخط کے اوپر لاکھوں ڈالر ملنے لگے تو نوجوان نسل اسی کام کی طرف لگنے لگ گئی. اس کے بعد ایک اگلا فیز آیا کہ موسیقی نے مغربی معاشرے میں جو اپنے اثرات مرتب کیے مزید، تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں نئے نئے راگ اور نئی نئی راگنیاں ڈالنی شروع کر دی جو پہلے نہیں ہوتی تھیں. اس کو پاپولر کے لفظ کے نام سے رکھا پاپ میوزک. اور ایسے گانوں کا مقصد عورت اور مرد کے اندر فقط جنسی تعلقات کو بڑھانا اور محبت اور الفت کا تذکرہ کرنا. تو ان کے جو نام گانوں کے ہیں وہ بھی اسی قسم کے تھے. ٹو بی ان لو، گائے مسنگ اے گرل، پین از ریئل بٹ نو ون نوز، کہ محبت کیسے کریں، محبوب اپنی محبوبہ کے بغیر، درد تو حقیقی ہے لیکن وجوہات معلوم نہیں. اس طرح انسان کو قریب کیا شہوت کی طرف. تو ایسے گانوں نے فرنگی ماحول کے اندر بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رواج کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اگر آپ 100-150 سال پہلے چلے جائیں تو یہ رواج وہاں بھی اتنا نہیں ملتا، وہاں بھی کچھ شرم و حیا کے کچھ قواعد تھے 200 سال پہلے، لیکن اس پاپ میوزک نے اور ان چیزوں نے اس کو وہاں ختم کر دیا اور ہم انہی کے پیچھے. تو وہاں کیا ہوا؟ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ناجائز رشتے جوڑنے لگے، آسانیاں ہو گئیں. تو ابتدا میں تو انہیں وہ گانے پسند آتے کہ محبت کیسے کریں، اور جب محبت ہو جاتی، تعلق ہو جاتا تو پھر لڑائیاں ہوتی. اس کے بعد ان کو وہ گانے پسند آتے جب مسائل جنم لیتے، ناراضگیاں شروع ہو جاتی، جو محبوب اپنی محبوبہ کے ہجر میں گانے گاتا ہے. غرض یہ کہ ہر نوجوان کو اپنی مرضی کے حالات کے مطابق گانے ملنے لگے اور وہ اس گانے کو سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ سنتا رہا. اور وقت نے ثابت کیا یہ کام جو لو کے نام سے شروع ہوا یہ اپنے منطقی انجام یعنی لسٹ کے اوپر ختم ہوا. اور آج کل کے پاپ میوزک کے سارے گانے انسان کو شہوت کو ابھارتے ہیں اور اس کو خواہش پورا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. گانے والا گا رہا ہوتا ہے، پس منظر کے اندر ایسے منظر دکھائے جاتے ہیں کہ نوجوان بے قابو ہو کر جیسے بھی ہو بن پڑے، جس طرح بن پڑے، حرام کر کے بن پڑے، خاندان میں کسی کی عزت لوٹ کے بن پڑے، چوری کر کے بن پڑے، ڈاکہ ڈال کے بن پڑے، کچھ کر کے ان کو اپنی شہوت پوری کرنی ہوتی ہے. اور دوسری طرف ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا. وہ کیا کہ شادیوں کو لیٹ کیا. حکم تو یہ ہے کہ جلد شادی کرو، ہم نے شادیوں کو لیٹ کرنا شروع کر دیا. اور ادھر گانوں بجانوں کی وجہ سے، ٹی وی، ان چیزوں کی وجہ سے نوجوان بچوں کی اور بچیوں کی شہوت کو چھیڑا گیا تو الٹیمیٹلی زنا عام ہو گیا.